ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم قابل قدر قابل عزت و احترام معزز و محتشم اساتذہ کرام، قابل تکریم عزیز طلباء، آج ہم یہاں سارے جمع ہو کر اپنا 72واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ بحمداللہ 71 سال آزادی کے مکمل ہوئے ہیں، اور یہ اچھی روایت قائم ہوئی کہ ہم سب نے مل کر آج کے اس دن کو منایا۔ یقیناً وہ طلباء میں سے اسپیشلی وہ عزیز جنہوں نے رات بھر محنت کر کے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اگر مذہبی حوالہ سے دیکھا جائے تو ایسے دنوں کو منانا، ان کا انعقاد یقیناً شریعت مطہرہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تو اللہ کریم نے قوم موسیٰ کو وہ دن منانے کا، یاد رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک واضح اور ایک عام حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو اللہ کی طرف سے نعمت ہو، اس نعمت کو خوب بیان کیا۔ تو بحمداللہ پاکستان ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اپنے مالک کا، اپنے خالق کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ لیکن جس دن ہم یہ آزادی کا دن منا رہے ہیں، اس لمحے ہمیں تھوڑا سا یہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ملی کہ اچانک کوئی وقوع پیش آیا اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کو بھارت اور دوسرے کو پاکستان بنا دیا گیا، اور نہ ہی ہمیں یہ آزادی تحفے کے طور پر دی گئی ہے کہ انگریز یہاں سے جانا چاہتا تھا، اس نے ہدیتاً کہا کہ یہ خطاب ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ یہ آزادی بے شمار، لاتعداد اور بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قربانی ایک بڑا عام ترین عمل ہے، اور قربانی کے بغیر کائنات کا کوئی وجود قائم نہیں ہے۔ آپ ایک درخت دیکھتے ہیں، بڑا سہانا، بڑا پیارا، بڑا سرسبز و شاداب ہے، پھل دے رہا ہے، چھاؤں دے رہا ہے، تو وہ درخت در حقیقت ایک قربانی کا نتیجہ ہے۔ جو قربانی ایک بیج نے اپنا وجود ختم کر کے دی تھی،
بیج اپنا وجود ختم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک درخت دنیا کے سامنے آتا ہے جو پھل بھی دیتا ہے، جو خوشبو بھی دیتا ہے، جو دنیا کو چھاؤں بھی دیتا ہے۔ اپنا من مٹاتا ہے، اپنے مستقبل کو ختم کرتا ہے۔ یہ جس عمارت میں آپ بیٹھے ہیں، اس عمارت کے اوپر ایک گنبد ہے جو شہر سے باہر سے بھی آپ آئیں تو آپ کو نظر آ سکتا ہے، جو دور سے آنے والوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن یہ گنبد ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، ایک عمارت کی شان ہے، لیکن یہ آج خود قائم نہیں۔ یہ گنبد دنیا کے سامنے ہے، قربانی ان اینٹوں نے دی جو اس کی بنیادوں میں پڑی ہیں اور اپنا وجود اور اپنے ظاہر کو ختم کیا ہے۔ اینٹوں نے قربانی دی، اپنا وجود ختم کیا، اس کے نتیجے میں گنبد دنیا کے سامنے آیا۔ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کا وجود، کسی بھی مملکت کا وجود اور کسی بھی ملت کی ترقی ایسے افراد کے مرہون منت ہوتی ہے جو اپنے فیوچر سے بے خبر ہو کر، اپنے مستقبل کو بھلا کر اور گویا بے مستقبل ہو کر اپنا وجود ختم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک مملکت وجود میں آتی ہے اور ایک ملت کی ترقی کا ستارہ اپنے عروج میں جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عظیم وطن، یہ پیارا وطن، یہ پاکستان ایسی کسی ایک قربانی کا نتیجہ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم ہر وقت ہر لمحہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان بڑے بڑے زعماء، علماء جن کا نام آج بھی زندہ ہے، ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، قائد اعظم نے رات دن محنت کی، وہ قوم کا لیڈر بنا، قوم نے اسے عزت دی، قوم آج تک اسے سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ ایسے اتنے ادارے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کا قیام ان بے نام لوگوں کے نام ہوتا ہے جو اپنے نام کو عروج نہیں دیتے، اپنے کام کے ذریعے سے اس ادارے اور اس ملک کو قائم کرتے ہیں۔ بلا شبہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف ایک عظیم ادارہ ہے، حضور ضیاء الامت کو ہر دم خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جن کے نام کو آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی اکیلا فرد اتنے بڑے ادارے کو قائم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی محمد علی جناح اکیلا کبھی ایسے ملک کو قائم نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ ایسے بے نام لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں جن کے نام کو آج کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی رگوں میں چلنے والا خون اسے بہا کر اس مملکت کی بنیادوں کے اندر اپنا خون ڈالا اور اس ملک کو قائم کیا ہے۔ آج ہم سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے ان عظیم شہداء کو، ان عظیم مجاہدوں کو، ان عظیم ماؤں کو، ان عظیم بھائیوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ کٹا کر قربان کر کے یہ عظیم وطن ملک پاکستان حاصل کیا۔ یقین کیجئے یہ بات صرف تقریری لہجے میں نہیں کہہ رہا، یہ بالکل حقیقت ہے اور 100% حقیقت ہے۔ جب تاریخ پاکستان کے اندر اور یوم آزادی کے موقع پر ہونے والے مظالم پر ایک لمحہ کے لیے نظر دوڑائی جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں انہی چند مظالم میں سے
3 4 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو جن ہواؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، یہ کن عظیم لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک واقعہ، اور یہ واقعات اکثر ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اپنی زبانی خود بیان کیے تھے۔ حکیم طارق محمود چغتائی اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ واقعہ ایک عورت کی خود اپنی زبانی کا ہے۔ کہتی ہے جب پاکستان کا اعلان ہوا تو مشرقی پنجاب کے اندر فسادات کھڑے ہو گئے۔ جب ادھر ادھر فسادات ہوئے تو ہماری بستی والوں نے بھی وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ جب اس بات کی خبر ادھر ادھر کی بستیوں کو پہنچی تو ادھر ادھر کی بستیوں والے ہماری بستی پر حملہ آور ہو گئے، ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور جوانوں کو شہید کرنے کے بعد ہمارے بوڑھوں کو قید کیا گیا، اور جوان عورتوں کو ایک حویلی کے اندر جمع کیا گیا۔ ظالم ہندو آگے بڑھتے اور ایک ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتے۔ کہتی ہے جب ایک جتھا میری طرف بڑھنے لگا، میرا 7 سال کا معصوم بھائی دوڑتا ہوا میرے سامنے حصار بن کے کھڑا ہوا۔ ایک ہندو آگے بڑھا، اس نے کلاڑی کا وار اس کی گردن پہ کیا۔ ایک وار کے اندر میرے بھائی کی گردن تن سے جدا ہوئی، اور وہ ٹھٹھا لگا کے ہنس کے کہنے لگا اتنی اس کی کمزور گردن، اگر مجھے احساس ہوتا کہ اتنی اس کی کمزور گردن ہے تو میں اپنی کلاڑی کو اس کے گندے خون سے آلودہ نہ کرتا، اب مجھے گنگا میں جا کر اپنی کلاڑی دھونا پڑے گی۔ کہتی ہے اس کے بعد نوجوان لڑکیوں کو لائنوں میں لگایا گیا، سب کو برہنہ کر دیا گیا، ایک ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور اپنی شیطانی حوث کو پورا کرتا ہے۔ آخر میرا نکاح ایک سکھ کے ساتھ ہو گیا، اس کے گھر آ گئی، وہ فوت ہوا، اس کے بھائی کے ساتھ میرا عقد ہو گیا۔ کہتی ہے تھی مسلمان، اولاد مسلمان کی تھی، لیکن میری زندگی کا ہر سانس سکھوں کے زیر سایہ گزرا ہے، اور آج ہی میں ایک سکھ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہوں۔ یہ قربانیاں ہیں، اور ہوشیارپور کا وہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ایک قافلہ نکلتا ہے ہجرت کے لیے، جب شہر سے باہر نکلا تو ایک طرف سے ایک عورت کی سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ایک نوجوان واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرا والد اس آواز کی طرف بڑھے تو ایک عورت زخموں سے چور چور پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گئے، جب اس سے نام پتہ پوچھا تو وہ ایک بڑے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا تھا، اور اس کے سینے کو کاٹ دیا گیا تھا، اور اسے اس حال میں زخمی کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ جب میرے باپ کو یہ بات پتہ چلی تو میرے والد گرامی رونے لگے۔ اس لڑکی نے کہا چچا جان پریشان اور پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، چلیں جب پاکستان جانا نا تو پاکستان کی مٹی کو میرا بوسہ جا کے دینا۔ میرا وجود تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے وجود کے ختم ہونے کے نتیجے میں ایک مملکت تو وجود میں آ گئی ہے۔ کہتا ہے ہم تھوڑا آگے بڑھے کہ نہر کراس کی تو ایک طرف سے اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی، ہم اس طرف بڑے، ایک اور عورت زخموں سے چور چور حالت میں پڑی، بدن زخموں سے چور چور ہے، حالت اس کی نازک ہے۔ کہتا ہے ہم اس کے قریب گئے، اس کی پٹی مرہم کیا، لیکن اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس سے صحتیاب ہو سکتی۔ اس نے آخری جو چند باتیں کی وہ یہ تھی، کہتی ہے ہماری بستی پر جب ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا، میرا باپ ان سے قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا، میرے 7 بھائی ان سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، میرے چچا ان سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، میرے چچا کے 4 بیٹے ان سے جنگ
ہو گئے. میری 3 بہنیں تھیں، ان 3 بہنوں نے نہر کے اندر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر کے اپنی آبرو کی حفاظت کی. جب ہندو میں ایک جگہ پر جا کر چھپ گئی، انہوں نے مجھے تلاش کیا. جب وہ میرے قریب آئے، میں نے ٹوکے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئی، انہیں زخمی کیا. کہتی ہے جب زخمی ہوئے انہوں نے مجھے پکڑا، میرے کپڑے اتارے، میری عزت کو تار کیا اور آج مجھے اس حالت میں پہنچا دیا. کہتی ہے کوئی بات نہیں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے جب پاکستان کی دھرتی پہ جانا، اس ملک کی ہواؤں کو میرا سلام کہنا ہے. کوئی بات نہیں، میرا یہ وجود پاکستان کے کام آ گیا ہے. میرے بھائی، جب امرتسر سے قافلہ نکلتا ہے، ایک عورت بے بسی کی عالم میں جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، اپنی عزت گوا چکی ہے، اپنی ہاتھوں میں تھوڑے سے زیورات لیے ہوئے ایک قافلے والوں کے پاس آتی ہے. کہتی ہے میری یہ حالت نہیں ہے میں پاکستان میں جا سکوں، یہ تھوڑے سے زیورات ہیں، جانا قائد اعظم کے حوالے کرنا، شاید یہ پاکستان کے کسی کام آ سکے. یہ جذبہ تھا، یہ قربانیاں تھیں. اور یہ واقعہ بلا تاریخ کیسے بھلا سکتی ہے؟ فیروزپور سے چلنے والی ٹرین چلتی ہے، قصور اس کی آمد ہے، درمیان میں ایک اسٹیشن ہندوؤں کے نام سے آتا ہے، وہاں پر مجید یزدانی اس ٹرین کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. جب وہ ٹرین آہستہ آہستہ قریب آتی ہے، مسلمان استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے مہاجر بھائی یہاں آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی، اب حالات کیا تھے؟ اس اسٹیشن پر رکنے والی ٹرین میں سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی. ہم نے پہلا ڈبہ کھولا، پہلے ڈبے کے اندر جگر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جگر دیکھتے ہیں میتیں ہی میتیں پڑی ہوئی ہیں. پہلے سے لے کر آخر تک ہم گئے، کوئی ایک انسان زندہ موجود نہ تھا. ہم نے انہیں اتارا، ان بے گورو کفن لاشوں کو اتار کر ان کے کفن کا بندوبست کیا. وہ اپنا وجود ختم کر کے پاکستان کی طرف آئے. اور دنیا کی تاریخ بھلا اس واقعے کو کیسے بھلا سکتی ہے جو ایک انگریز مورخ لندن ٹائمز کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے ایک ٹرین امرتسر سے چلی، واگا بارڈر کے قریب آئی، ہزاروں کی تعداد میں لاہوری اس واگا اسٹیشن پہ کھڑے تھے. شام کا پہر تھا، شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، سائے چھا رہے تھے. اچانک تھوڑا سا ایک سایہ نمودار ہوا، لوگوں کے دلوں میں خوشی ظاہر ہوئی، شاید ٹرین قریب آ رہی ہے. جو وہ ریل گاڑی قریب آتی ہے، مسلمان نعرے لگا رہے ہیں، اسٹیشن پر ویلکم کہنے کے نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں. لیکن جواب کچھ نہیں آ رہا. جب ٹرین واگا بارڈر پر واگا اسٹیشن پر آ کر رکتی ہے، اندر سے آواز نہیں ہے. کہتے ہیں ساری بوگیاں اس کی کھولی ہے، کسی بوگی میں ایک بھی زندہ انسان موجود نہ تھا. میتوں سے بھری ہوئی بوگیاں امرتسر سے جن کا قتل عام کیا گیا تھا وہ لاہور کے اندر پہنچی. کہتے ہیں جب ہم چلتے چلتے پچھلے آخری ڈبے کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں سے بچوں کے بلکنے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جب اس ڈبے کو کھولا جاتا ہے، وہاں پر بچے پڑے ہوئے ہیں جنہیں قتل نہیں کیا گیا، جن کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، جن کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا اور انہیں زندہ میتیں بنا کر پاکستان کو تحفہ دیا گیا. یہ ہیں وہ قربانیاں جو تیرے آباء و اجداد نے دی تھی، یہ ہیں وہ قربانیاں جو ہمارے ماں باپ نے دی تھی، یہ ہیں وہ قربانیاں جن قربانیوں کے نتیجے میں آج تو اور میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں. کتنی ماؤں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کے گلوں کو کاٹا گیا. تاریخ کے اولاد اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، ایک ماں اپنے معصوم بچے کو ایک قافلے کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے کھڑی ہے. وہ بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے، ماں اپنے بچے کا خود گلا دبا دیتی ہے کہیں اس کے رونے کی وجہ سے قافلے کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں ہندوؤں کو اس قافلے کی خبر نہ ہو جائے. ماں نے اپنے معصوم بچوں کی قربانیاں دی ہیں. بھائیوں کے سامنے ان کی جوان بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا رہا ہے. باپ کے سامنے جوان بیٹے شہید کیتے
نہیں، وہ بکے نہیں، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ اور یاد رکھو وہ یہ قربانی کسی خطہ زمین کے لیے نہیں دے رہے تھے کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ وہ ایک مقصد کے لیے قربانی دے رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے نے ماؤں کو اپنے معصوم بچے قربان کرنے کا جذبہ عطا کیا۔ یہ وہ نعرہ تھا جس نے والدین کو اپنے معصوم بچوں کی قربانی پہ اکسایا۔ یہ وہ نعرہ تھا جس نے جوان بھائیوں کو اپنی بہنوں کی عزتیں لٹتے دیکھ کر بھی ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ یہ قربانیاں ہیں آج تجھے مجھے ابھار رہی ہیں، تجھے مجھے تاس دے رہی ہیں۔ ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اس میں آنے والے پھر بھی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اسی حال میں رہے، یہاں اسلام کا پرچم نہ لہرایا جا سکے۔ ان کی یہ ساری قربانیاں صرف اس مقصد کے لیے تھی جو قائد اعظم نے اپنے خطبات میں کہا تھا، ہم صرف ایک خطہ زمین کے طلبگار نہیں ہیں، ہم ایک زمین کا خطہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کر سکیں۔ لیکن میرا بھائی مجھے یہ تو یقین ہے، میرا یہ تو ایمان ہے، میرے یہ اندر کی آواز ہے، اس ملک کو کوئی نہیں مٹا سکتا جس ملک کی بنیادوں میں اپنے شہیدوں کا خون شامل ہو۔ اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جس ملک کی بنیادوں کے اندر اتنی عظیم ماں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہوں۔ لیکن کچھ فریضہ تیرا میرا بھی تو بنتا ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں حاکم کیا کر رہا ہے۔ ایک فرد بھی اگر خدا کی قسم ایک فرد بھی اگر نیک نیتی سے اپنا کام شروع کر دے وہ اس ملک کی عزت کو بچا سکتا ہے، اس ملک کی عزت کو دوبالا کر سکتا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ جو قبلہ استاذ مکرم نے مجھے اشارہ کیا، بحمداللہ آپ سن چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، مشائخ اہل سنت نے قربانیاں دی، علماء اہل سنت نے قربانیاں دی، اور لیکن یہ ستم حضور سیدی پچھلے دنوں ایک کنونشن تھا تو قبلہ پیر صاحب فیض آباد دھرنے کے متعلق بیان فرمانے لگے کہ ہمارا ان کیمرہ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، کابینہ میٹنگ، اس کابینہ میٹنگ کے اندر کوئی باہر کا پردہ نہیں تھا، صرف وزراء اور وزیر اعظم کے، کوئی کیمرہ کوئی کچھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے آرا پوچھی کہ یہ کیوں لوگ آئے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ کسی نے کہا ان کے پیچھے فوج ہے، کسی نے کہا ان کے پیچھے پیسہ بول رہا ہے، کسی نے کچھ بات کی، کسی نے کچھ بات کی۔ آخر میں وہیں سے وزیر اعظم نے پوچھا پیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، لیکن حوصلے کے ساتھ سننا۔ یہ لوگ اس لیے آئے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، آج اس پاکستان کے اندر ہمارا حصہ موجود نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا تھا 85% تھے، آج ہم 65% رہ گئے ہیں، ہمارا 20% کدھر گیا؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے کہا تھا، انہوں نے اپنی کانفرنس کے اندر کہا تھا قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے، قائد اگر آپ پاکستان کے مطالبے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں ہم ملک لے کر رہیں گے۔ یہ سوال کرتے ہیں ملک بنانے والے ہم تھے، آج ہمارا حصہ موجود نہیں ہے۔ اور جن کو آبا و اجداد یہ نعرہ لگاتے تھے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، مولوی محمود الحسن، مفتی مولوی فضل الرحمان کا والد، جن کے یہ نعرے تھے
اسلام کے نام پہ بننے والی اس مملکت کے سخت مخالف تھے جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب، آج ان کے فرزند تو کابینہ اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے خون بہا کر اس ملک کی بنیادیں رکھی، ان کے لوگ آج پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ لوگ تب بھی پاکستان سے مخلص نہیں تھے، یہ آج بھی مخلص نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے وہ سنا ہوگا، پچھلا جماعت اسلامی کا پچھلا جو امیر گزرا ہے منور حسن، سید منور حسن، وہ کہتا تھا ملک کے شہداء کو، فوجی شہداء کو، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کو بھی یہ شہید نہیں ہے، اور طالبان جو ان سے لڑنے والے ہیں وہ شہید ہیں۔ اور آج جب مولوی فضل الرحمان کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا، عوام نے اسے دھکا دیا، تو آج وہ پھر بیان دیتا ہے کہ یہ ملک آزاد نہیں ہے۔ مولوی صاحب، یہ ملک آزاد ہے، اسے تیرے باپ نے آزاد نہیں کرایا، اسے سنیوں کے اماموں نے آزاد کرایا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان۔ ہم جب اب یوم آزادی منا رہے ہیں، ہم مولوی فضل الرحمان کے اس بیان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں عرض کروں جو قبلہ استاذ مکرم کہہ رہے تھے، ہم میں سے ہر ایک فرد ایک دائرے کے اندر اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ حمدیہ غوثیہ سے پڑھنے والا امین الاسناد، اگر اللہ اس کے ذمہ اس ملک کی خدمت سپرد کرتا ہے، وہ اس ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بنتا، اس ملک کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا پچھلے پیپل پارٹی کے دور کے اندر دنیا کی میں بول رہا ہوں، پاکستان کی نہیں بول رہا، دنیا کی بدنام زمانہ جو وزارت تھی وہ پاکستان کی وزارت مسجد عبور تھی، کیونکہ حاجیوں کے حقوق پر اس انٹرنیشنل لیول پر مکہ کی سرزمین پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر کوئی مذاق کرتا تھا، ہم اسی دور میں خود حج پر گئے تھے، اور مسلمانوں کی نہیں پاکستانیوں کی جو زبون حالی تھی وہ دیکھ کر ترس آتا تھا، ہم پرائیویٹ تھے۔ لیکن الحمدللہ ایک ثبوت پھر آیا، اس نے اس وزارت کو عزت دی، اور جب کل کا دن، جب اسمبلی کا پہلا دن تھا، اور جب تلاوت کلام اللہ ہوئی، اس کے بعد جب یہ شعر گنگنائے گئے نا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، احمد رضا کی روح بھی خوش ہوئی، ان مشائخ کی روح بھی خوش ہوئی جنہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا تھا، اور نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، جن سب نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ جب کل اسمبلی کے اندر یہ آواز پوری دنیا میں گونجی، جہاں ان کی روحیں خوش ہوئی، وہاں میرے دل نے سلام عقیدت پیش کیا پیر امین الاسناد شاہ کو، جس کی محنت کا صدقہ آج الحمدللہ ہر اسمبلی کے آغاز میں رسول اللہ کی نعت کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ آئیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، جتنا میرا دائرہ کار ہے میں اس میں رہتے ہوئے کروں، جتنا آپ کا ہے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، کل آپ سب کا دائرہ وسیع ہونے والا ہے، سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ متعلق ہونے والے ہیں۔ اگر ہم سب ان کو ان شہداء کی عظیم قربانیاں یاد دلائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کو ان قربانیوں کو یاد دلا کر بہترین شہری بننے کا مشورہ دے، نصیحت کرے، تو یقیناً ہمارا یہ وطن عظیم سے عظیم تر بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق